محمد حسن کی تنقید نگاری۔ تعارف: محمد حسن ایک مارکسی نقاد ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ادب میں ترقی پسندی کے قائل تھے اور ترقی پسند کہلاتے ہیں۔ ترقی پسندی کے علاوہ ان کے اپنے کچھ روشن خیال تصورات فکر و فن ہیں۔ ترقی پسند تنقید کے پہلے دستے میں اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، مجنوں گورکھپوری، عبدالعلیم، سجاد ظہیر، سردار جعفری، سبط حسن وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے بعد کی دوسری نسل کے ترقی پسندوں میں محمد حسن، قمر رئیس، محمد علی صدیقی، اصغر علی انجینئر، عقیل احمد رضوی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جس نے ترقی پسند ادیبوں کے علاوہ ان نئے ادیبوں کے فکر و فن کا مطالعہ بھی کیا جو عرف عام میں غیر ترقی پسند تھے۔ گویا ان نقادوں پر بریخت اور لوکاچ کی فکر و دانش کے گہرے اثرات تھے۔ محمد حسن کا رویہ روشن خیالی پر مبنی تھا۔ انہوں نے حیات و مواد کے نامیاتی تعلق کو اہمیت دی، آزادی فکر و خیال کے تصور کو فروغ دیا، تہذیب اور ادب کے تعلق پر دو ٹوک بحث کی، اور صحیح مارکسیت کیا ہے جیسے مسئلے پر بار بار اظہار خیال کیا۔ محمد حسن کے ادبی تجزیے کی اساس سائنسی معروضیت پر استوار ہے۔ زبان کا وہ تصور ترقی پسندوں کے یہاں جس کی خاص قیمت تھی، اس میں تخلیقی اور علامتی زبان کے تصور کی گنجائش کم ہی تھی۔ محمد حسن نے اس طرح کی رجڈ تصور کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ادب کے اندرونی اور خالص ادبی رجحان کے ڈانڈے بھی بیرونی اور مادی رشتوں سے ملے ہوئے ہیں، نیز یہ کہ وہ شے اور صفت کی ناقابل تقسیم وحدت کی قائل ہیں۔ اردو میں ادبی سماجیات کے وہ بنیاد گزار ہیں، لیکن اسے ادب و تنقید میں حرف آخر نہیں قرار دیتے۔ محمد حسن کا یہی وہ لبرل رویہ ہے جو ان کی تنقید کو ایک نیا اور معنی خیز زاویہ مہیا کرتا ہے۔ سبق کا مقصد: محمد حسن کی تنقید ترقی پسند تنقیدی روایت سے ایک علیحدہ مثال قائم کرتی ہے۔ وہ مارکسی تنقید اور ادب و تنقید میں روشن خیالی کے حامی ہیں۔ محمد حسن نے بیک وقت ترقی پسند ادب کے پہلو بہ پہلو جدید ادب اور جدید ادیبوں پر لکھنے کی روایت قائم کی۔ اس سبق میں ان کے سماجیاتی تصور پر بھی بحث کی جائے گی اور بالخصوص ان کے تہذیبی رویوں، لبرل تنقیدی تصورات کا بھی محاکمہ کیا جائے گا۔ طلباء کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ ترقی پسندی، فکر کا پس منظر اور محمد حسن کا لبرل رویہ۔ محمد حسن کی مارکسی تنقید، محمد حسن اور روشن خیالی، ادبی سماجیات کا تصور۔ اس سبق کے بعد طلباء نہ صرف محمد حسن کے تنقیدی طریقہ کار کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہو جائیں گے، بلکہ ادبی سماجیات کے بنیاد گزار کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات سے متعارف ہوں گے۔ ترقی پسندی فکر کا پس منظر اور محمد حسن کا تنقیدی رویہ۔ تنقید اپنی ہر کوشش میں خود کو سمجھانے کا عمل ہے۔ خود کو سمجھانے کا عمل جب کسی متن کی راہ لیتا ہے تو اس عمل میں دوسرے کی شمولیت کی اور بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں۔ جس چیز نے ہمارے ادراکات سے گزر کر ایک نئے تصور کی شکل اختیار کر لی ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو۔
دوسرے کے تجربات کے کرے میں اس کے درجے کا تعین کرنے کا کام تنقید نہیں کرتی، کیونکہ خواہ وہ کوئی تخلیقی متن ہو، دنیا ہو یا چیز انسانی شعور سے آزاد نہیں ہے۔ شعور ہمیشہ کسی چیز کا شعور ہوتا ہے اور اس کا رخ اندر کی بجائے باہر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ دماغ کس طرح باہر کے معروضات کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس تصور پر بھی بحث کی گنجائش ہے کہ چیزوں میں جوہر ہے یا خالص ادراک میں چیزوں کا جوہر ہے۔ تخلیقی متن اور اس کے واضح اور نا واضح سروکاروں کے وسیع تر تناظر پر کوئی بھی بحث ذہن و وجدان کی تفہیمی نفسیات سے پہلو بچا کر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 1936 کے بعد ہماری تنقید میں تفہیم کے کئی اسالیب وضع ہوئے، ان میں بیشتر مغربی نظریات کی راست اور ناراست خوشہ چینی پر مبنی تھی۔ یہ سلسلہ تو حال ہی سے چلا آ رہا تھا۔ حال ہی ایک نظریہ ساز تھے، حال ہی کے بعد تشریح نے نظریہ سازی کی جگہ لے لی۔ ترقی پسند نقاد ہی تھے جنہوں نے فلسفیانہ تنقید کی بنیاد رکھی اور ادبی مطالعے کو لسانی اور اسلوبی مطالعے کے تنگنہ سے نکال کر ایک ایسی دوسری راہ پر ڈالنے کی صحیح کی جو پہلے کی بنسبت زیادہ کشادہ اور زیادہ امکان افزا تھی۔ 1936 سے قبل تقابل، جس کا ایک محدود عمل تھا، اور درجہ بندی کو ایک بلند کوش آلے کے طور پر کام میں لیا جاتا تھا، جس میں خود اطمینانی کی نسبت خود فریبی کا شائبہ زیادہ نظر آتا تھا۔ نظریہ سازی کی ایک دوسری مثال میرا جی اور اس کے بعد حسن عسکری نے قائم کی تھی، جس کے اپنے حدود تھے۔ ترقی پسند تنقید میں معروضات کے دائرے کو وسیع کرنے کی کافی اہلیت تھی۔ اس نے متن سے انٹیمیسی یعنی یکجائیت بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اور تفہیم کے عمل میں ان بہت سے عوامل پر بھی نگاہ رکھی جو تاریخ، تہذیب اور انسانی رشتوں کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ تنقید کے خود کلامیے پر یہ پہلی ضرب تھی۔ ترقی پسند تنقید کی وہ پہلی نسل جو احتشام حسین، مجنو گورکھپوری اور ممتاز حسین کے ناموں سے وابستہ ہے، زبان اور بالخصوص کلاسیکی شعری زبان کے رموز اور اس کے سانچوں سے بڑی حد تک آگاہ تھی۔ زبان کو انہوں نے سماجی ڈسکورس کے طور پر اخذ کیا تھا، اس لیے شعری زبان کی لطافتوں پر کم توجہ کی گئی اور انسان کی صورت حالات یا ان اجبار کو زیادہ زبان دی گئی جو انسان ہی نہیں، فن کی تقدیس پر بھی بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ فن انسان کی توفیق اور انسان کی بہترین تخلیقی جستجوؤں کا اقرار ہی نہیں، تعبیر بھی ہے۔ اسی معنی میں نہ تو وہ مقصود بالذات ہے اور نہ خود پر اکتفا کرنے والی کوئی چیز۔ بعد کے ترقی پسند نقادوں نے اسی معنی میں ادبیت کی تعریف کا تعین کیا۔ نظریاتی مباحث سے الگ ہٹ کر ترقی پسندوں کی عملی تنقید کی مثالوں میں ادبیت تخلیقی متن کی اندرونی روح کا نام ہے۔ عمر کے آخری پڑاؤ پر ممتاز حسین اور سردار جعفری کے مطالعوں میں اس تڑپ کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے جو کلاسک کو اثر نو اور قدر آزادانہ منطق کے طور پر سمجھنے سے عبارت ہے۔ ممتاز حسین، مجنو گورکھپوری، عبدالعلیم، محمد حسن اور قمر رئیس کی اطلاقی تنقید میں ایک مستقل تناؤ کی کیفیت بھی ملتی ہے۔ سردار جعفری کے یہاں بھی یہ تناؤ نمایاں ہے۔ تخلیقیت کی ان داخلی اور بے نام قوتوں کا انہیں بخوبی احساس ہے جن پر باہر سے کوئی حد نہیں قائم کی جا سکتی۔ تخلیقیت کی اپنی لے، اپنا رتم، اپنی نفسیات ہوتی ہے جو ہمیشہ مصنف کے منشا اور ارادے یا انٹینشن کی راہ میں مانے آتی ہے اور اسے بے دردی سے تہس نہس بھی کرتی رہتی ہے۔ ان حضرات نے نظریے اور بالخصوص مارکسی نظریے کا جب بھی اطلاق کیا ہے وہاں فن کے اپنے جمالیات کے تقاضوں کی نشاندہی بھی کی ہے
اور ان کی ناگزیریت سے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ فن کے جمالیاتی تفاعل کے ایسے بہت سے پہلو ہیں جنہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح قاری اور قاری کی اخذ و قبولیت کی سطحوں میں بھی افتراق کی کئی صورتیں واقع ہوتی ہیں۔ تاثر کی معیار بندی اور ضابطہ بندی بھی بعید از امکان جیسی چیز ہے۔ مارکس اور اینگلس نے شیکسپیئر، گیٹے یا بالزاک کے فن میں جن گہرے تخلیقی رموز کا عرفان کیا تھا اور ان میں جو ایک قسم کی یکجائیت یا انٹیمیسی کا انہیں احساس ہوا تھا، اس کے کئی نام تھے۔ اسی کے پہلو بپہلو یونانی فن سے جس قسم کی جمالیاتی طمانینت و فرحت کا مارکس نے تجربہ کیا تھا، اسے مادی حالتوں سے آزاد قرار دینے کے باوجود وہ اپنے ان تاثرات کی مزید کوئی تعبیر نہیں پیش کر سکا۔ اتنا ضرور ہے کہ مارکس اور اینگلز دونوں ہی کسی بھی فن میں مقصد کو مشن کے طور پر نمایاں کر کے پیش کرنے کے خلاف تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ ایسی چیزوں کی اس طور پر اندر سے نمو ہونی چاہیے کہ وہ فطری محسوس ہوں۔ گویا مارکسزم ہی سے ایک راہ مارکسی ادارہ بندی کے خلاف بھی جاتی ہے، جو خود مارکس نے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ وہ مارکس ہے، مارکسسٹ نہیں ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ ایسی چیزوں کی اس طور پر اندر سے نمو ہونی چاہیے کہ وہ فطری محسوس ہوں۔ گویا مارکسزم ہی سے ایک راہ مارکسی ادارہ بندی کے خلاف بھی جاتی ہے۔ خود مارکس نے ایک گفتگو میں کہا تھا وہ مارکس ہے، مارکسسٹ نہیں۔ ہمارے ترقی پسند نقادوں کے بیشتر مساعی مارکسزم کی ادارہ بندی میں ضائع ہوتی رہی ہیں، جبکہ انہی کے عہد عروج میں ان نو مارکسیوں کی ایک پوری کھیپ سامنے آ چکی تھی جو ادارہ بندی کی سخت مخالف تھی۔ ادارہ جاتی مارکسی فرد کا شمار اجتماعی تاریخی نو کلیکٹیو ہسٹوریکل بینگز میں کرتے تھے۔ ڈیوڈ فارگیکس نے مارکسی ادبی تھیوری کے 5 ماڈل بتائے ہیں جو اس طرح ہیں: لینن اور لوکاچ وغیرہ کا انعکاسی ماڈل، پلیخنوف، کارڈویل، گولڈمان وغیرہ کا خلقی ماڈل، فرینکفرٹ اسکول کا منفی انمساس ماڈل، ساختیاتی مارکسیت کا پیداواری ماڈل، باختر اور ڈیلا والپ وغیرہ کا زبان مرکوز ماڈل۔ پہلی اور دوسری شق کے علاوہ باقی تمام تھیوریاں مارکسی ادارہ جاتی وابستگی کے تصور کو رد کرتی ہیں۔ ترقی پسند دانش کی پہچان ہی انکار سے ہوتی ہے۔ نئی بنیادیں وضع کرنے کے لیے موجود بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنا ضروری تھا، اور یہ کام ترقی پسندوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ انجام دیا، البتہ انکار کی مہلت کو وہ وسیع نہ کر سکے۔ مارکس اور اینگلس کے متون میں جو اسپاٹس آف ایبسنس تھے، انہیں ڈھونڈ نکالنے اور نئی تعبیرات وضع کرنے کی طرف بھی انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ پاکستان میں محمد علی صدیقی اور ہندوستان میں محمد حسن نے روایتی اور ادارہ جاتی مارکسیت کے برخلاف نسبتاً لبرل رویوں پر بنائے ترجیح رکھی۔ محمد حسن کی مارکسی تنقید۔ غالباً ہم سب ہی اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے دور میں تنقید کی دنیا ایک بڑے انقلاب سے دوچار ہے۔ تنقید نے پہلے بھی کئی بار روایتی مطالعے کے طریقوں کو سوال زد کیا تھا۔ سوال قائم کرنا تنقید کا اصل اصول بھی ہے، لیکن موجودہ ادوار میں تنقید نے بیک وقت کئی نئے محاذ کھول دیے ہیں۔ کارگاہ تنقید میں متداول اور مسلسل آزمائے ہوئے اوزار اور ہتھیار تقریباً ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ جدیدیت کی پرفریب اور بڑی لبھانے والی اداؤں میں کم ہی کشش باقی رہ گئی ہے۔ اس کا سارا پندار، ساری شیرازہ بندی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس تناظر میں مارکسیت جدید اردو تنقید میں، جس کے سب سے بڑے علمبردار محمد حسن ہیں، ایک نئی تعریف،
ایک نئے تعارف اور ایک نئی تفہیم کی متقاضی ہے۔ کم از کم ادب میں مارکس کے مقابلے میں اینگلز اور خود مارکس کے 1840 سے قبل کے خیالات کو زیادہ وقت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے عہد میں محمد حسن اور محمد علی صدیقی دو ایسے نام ہیں جنہیں روایتی مارکسیت کے ان حدود کا گہرا علم و احساس ہے جو محض ترجیح و تکرار پر قانع ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے غالی ترقی پسند ناقدین میں گورکی، لینن اور کرسٹوفر کارڈویل وغیرہ کے بعد مارکس کی تفہیم جن نئے منہاج پر کی گئی ان سے کم ہی واقفیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ لوکاچ اور ارنسٹ فشر تک کی نئی مارکسی تعبیرات سے انہیں کوئی خاص مطلب نہیں۔ اگر لوکاچ کے ریئلزم کے تصور میں کسی کو ترغیب کا کوئی پہلو بھی دکھائی دیا تو اس نے بریخت اور ان کے مباحث کو قطعی کوئی اہمیت نہیں دی، جن کا مقصد ہی روایتی مارکسیت کا رد تھا۔ محمد حسن ہی وہ پہلے مارکسی نقاد ہیں جنہوں نے ترقی پسند تنقید کی یکساں روی کے برخلاف مارکسی تنقید کا نسبتاً ایک روشن خیال تصور قائم کرنے اور اسے فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ عمومی طور پر مارکس کی ادبی قدر شناسی کے 3 بنیادی پہلو ہیں: اقتصادی جبریت، واقعیت نگاری، ذات اساس ترجیحات، یعنی وہ کسوٹی جسے ذاتی ترجیحات پر مبنی کہا جا سکتا ہے۔ محمد حسن اقتصادی جبریت کے تو قائل ہیں، لیکن اسے ایک وسیع تر کلیت کا محض ایک جز بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ فیوڈل سوسائٹی میں اکثر اقتصادیات سے زیادہ سیاست ایک اہم کردار ادا کرنے لگتی ہے۔ بالائی ساخت اور ذیلی سخت کے روایتی تصور کے برخلاف مارکس کا وہ تیسرا تصور ان کے نزدیک زیادہ بامعنی ہے، جس کے تحت اکثر دونوں ساختیں بغیر کسی بظاہر جواز کے ایک دوسرے کی ضد کا شائبہ مہیا کرتی ہیں۔ شیکسپیئر اور گوئٹے کی پسندیدگی کے پیچھے مارکس کی ذات اساس ترجیحات ہی کا دخل زیادہ ہے۔ محمد حسن نے ترقی پسند اور جدید نقادوں کی اسناد سے پہلے بلکہ بہت پہلے اختر الایمان کی شاعری کے بارے میں ایک طویل اور ہمہ جہت مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں انہوں نے اتنے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی تھی جن کی گونج اختر الایمان پر لکھے ہوئے اکثر چھوٹے بڑے مقالوں میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر محض اختر الایمان، غالب اور میر حسن پر لکھے ہوئے مقالات کے تحت النفس میں اتر کر دیکھا جائے، محمد حسن نہ تو محض اقتصادی جبر ہی کو اپنے استدلال کی بنیاد بناتے ہیں اور نہ ہی واقعیت نگاری کے اس اسلوب کو کسی کمال سے تعبیر کرتے ہیں جس میں ادبیت کا عنصر ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح مارکس تمام موجودات و مظاہرات کے کسی جزو کو دوسرے جزو سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھتا، اسی طرح محمد حسن کے لیے بھی ہر حقیقت رشتوں کے ایک نظام میں اپنے وجود اور اپنے معنی کا احساس دلاتی ہے۔ دیکھا جائے تو ادراک حقیقت کا یہ تصور سوسیئر کے ساختیاتی تصور کی پیش روی بھی کرتا ہے۔ محمد حسن اور روشن خیالی۔ محمد حسن نے عرض ہنر کے دیباچے میں 3 امور پر بالخصوص زور دیا ہے: اسلوب و آہنگ کے خالص جمالیاتی مطالعے اور حیاتی تجزیے کی مدد سے بھی عصری حقیقتوں تک پہنچنے کا عمل۔ حیاتی تنقید اور سماجی و سماجیاتی تنقید ایک دوسرے کا تکملہ ہیں۔ خیال ہو یا جذبہ، دانش حاضر ہو یا احساس و ادراک، یہ سب تہذیب ہی کے حصے ہیں۔ یہ خیالات محمد حسن کی روشن خیالی اور روایتی مارکسیت سے گریز پر گواہ ہیں۔ اس روشنی میں اینگلز کے اس خط کا حوالہ برمحل ہوگا جو اس نے 26 نومبر 1885 کو لکھا تھا:
اینگلز نے بے حد عمومی نوعیت کے دو مسائل کو خاص اہمیت دی تھی: ادب اور سیاسی وابستگی کے مابین رشتہ۔ اینگلز اول الذکر مسئلے پر بحث کرتے ہوئے سیاسی پاسداری کی فاش پردہ دری اور اعلانیہ بیانات کو بنظر استحسان نہیں دیکھتا، اور نہ ہی ثانی الذکر حوالے سے مقصدی ادب ہی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ مقصد کو اسی طرح ایک نامیاتی اور فطری رو کے طور پر عمل اور صورت حالات سے نمایاں ہونا چاہیے، جس طرح بقول اینگلز دانتے سروانٹے کے یہاں اس نے نمو پائی ہے۔ اینگلز آگے چل کر صاف لفظوں میں یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سماجی تنازعات کے جو حل شاعر نے پیش کیے ہیں قاری کے لیے بھی قابل قبول ہوں۔ ظاہر ہے کہ اینگلز کے یہ تصورات اپنے صحیح معنی میں مارکسی تنقید کی روایت ہی کی بنیاد پر استوار ہیں، لیکن 1934 میں سوشلسٹ ریئلزم کی جو سوویت توجیہ کی گئی تھی اس کے اصل جوہر کے یہ منافی ہے، جس کے تحت حقیقت کی صداقت آفرینی اور تاریخی طور پر ٹھوس نمائندگی اور اس انقلابی ارتقاء کو بالخصوص مرکزی حوالہ بنایا گیا تھا۔ محمد حسن نے بار بار عصری تقاضوں اور عصری حقائق کی معنویت پر خاص تاکید کے ساتھ اصرار کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنے مطالعے میں تاریخ بلکہ تہذیبی تاریخ کے تناظرات کو بالخصوص ایک اہم کردار کے طور پر اخذ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان عمومی معتقدات، اقدار، فلسفوں، نظریوں اور اقتصادیات کے پہلو بہ پہلو سیاست کا بھی ایک خاص رول رہا ہے، جس کے ذریعے کسی عہد کے خارجی کردار ہی کو نہیں، اس کے باطنی کردار کو بھی بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ بقول محمد حسن ادب انسان کی باطنی تاریخ ہے۔ اسی باطنی تاریخ کے تانے بانے سے سماجی زندگی کی ادھوری داستان پوری ہوتی ہے۔ محمد حسن دوسری جگہ لکھتے ہیں، ادب کے کیا اور کیوں کا جواب تہذیبی تاریخ کی مدد ہی سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ثانی الذکر حوالہ دہلی میں اردو شاعری کا فکری اور تہذیبی پس منظر سے ماخوذ ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے جو تاریخ، تہذیب، متنوع عقائد اور افکار نیز لسان اور شعریات کے تعلق سے وہ جوابات مہیا کرتی ہے جن کے سوال بھی ابھی ہم نے ہی قائم کیے تھے۔ محمد حسن نے اردو لسانی تہذیب اور مختلف جغرافیائی وحدتوں میں تہذیبی عمل آرائی کو بالخصوص اپنا موضوع بنایا ہے اور ان بنیادوں کو دریافت کرنے کی سعی کی ہے جن پر ہمارے مجموعی نظام فکر اور لسان شعری کے نظام کی ایک وسیع عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اردو تنقید میں محمد حسن ہی ادبی سماجیات کے تصور کے بنیاد گزار ہیں۔ مغرب میں بعض ناقدین نے ادب کی سماجیات کو ایک تنقیدی تھیوری کے طور پر تشکیل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی نوعیت بین العلومی مطالعے کی سی ہے۔ اس تھیوری کے تحت ادبی معروضات پر سماجی تصورات اور موضوعات و مواد کا اطلاق کیا جاتا ہے، جہاں ایک طرف سماجی علم اور اس کے اعمال کی خاص اہمیت ہے، وہیں ان جمالیاتی پیچیدگیوں کی گرہ کشائی سے بھی وہ پہلو تہی نہیں کرتی جن سے ادب کو غیر ادب سے متمائز کیا جاتا ہے۔ محمد حسن نے اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ میں تکثیریت کے بجائے بین العلومیت کو ترجیح دی ہے تاکہ مختلف انداز ہائے رسائی کو ایک واحدے میں ڈھالا جا سکے۔ تکثیریت مختلف طریقہ ہائے کار کا مرکب نہیں ہے، بلکہ تکثیریت کے تحت ادبی تفہیم میں مطالعے کے مختلف طریقے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہماری تکثیری دنیا پولرزم یونیورس میں ادب ایک ایسا شعبہ ہے جسے کسی ایک ڈسپلن کے ساتھ مخصوص بھی نہیں کیا جا سکتا،
نہ تو ادبیت کی کسی ایک ایسی تعریف کو حتمی قرار دیا جا سکتا ہے جس کے اطلاق پر ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ تحسین و تنقید کا فرض ہم نے پوری کامیابی سے پورا کر لیا، اور نہ ہی بے شمار نظریات اور تصورات کے جھرمٹ میں محض کسی ایک تصور پر اصرار کرنا صائب ہے۔ محمد حسن اسی معنی میں روایتی مارکسی نہیں ہیں کہ انہوں نے اکثر مقامات پر اپنی ذاتی پسندیدگی کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی جواز اور کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور نکالی ہے۔ غالب اور اختر الایمان کے علاوہ مجید امجد اور نون میم راشد کے سلسلے میں وہ اتنے ریجڈ نظر نہیں آتے جتنے دوسرے ترقی پسند نقاد تھے۔ جدیدیت کے تحت جس نئی شاعری کو جدید حسیت کا مظہر کہا جا رہا تھا، وہ محمد حسن نے اس کے بعض پہلوؤں کی نہایت واضح لفظوں میں یہ کہہ کر تحسین بھی کی ہے کہ نئی شاعری کا صرف ایک ہی جواز ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نئی حقیقتیں ہر دم ظہور میں آتی رہتی ہیں، اور ان حقیقتوں کے بارے میں سکہ بند تصورات کا سہارا لینے کے بجائے اپنے احساس، شعور اور اپنی بصیرت پر بھروسہ کرنے سے نیا فن پیدا ہوتا ہے۔ گویا نئے ادب یا کسی بھی ادب کی تفہیم و تعبیر کے لیے ہمیشہ ایک جیسے تصورات کا اطلاق نہ تو مناسب ہے اور نہ موزوں۔ محمد حسن نے نئی حقیقتوں کے ہر دم ظہور میں آنے اور جس طور پر ہر دور کے عصری تہذیبی تناظرات کو مسلسل اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس کا یقیناً ایک محل اور ایک معنویت ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے موجودہ نئی تہذیبی آویزش اور آمیزش اور ادبی اور غیر ادبی متون پر ان کے ہمہ گیر اثرات کی نوعیت کا تجزیہ ابھی باقی ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ نئی ٹیکنالوجیز اور بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر ٹیکسٹ، نیا فری مارکیٹ سسٹم محض صارفیت کے محور پر گردش کر رہا ہے۔ اس ذیل میں محمد حسن نے اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ میں عوامی ذرائع ترسیل اور اس سرمایہ دار طبقے کی اجارہ داری پر بڑی تفصیل سے محاکمہ کیا ہے، اور ان اندیشوں اور ان امکانات کو وہ زیر بحث لائے ہیں جو اس نئے صنعتی، تکنیکی اور صارفی سماج کی ہوش ربا ترقی کے ساتھ مشروط ہیں۔ صارفیت کی اپنی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نیٹشے نے علم کو ول آف پاور کا مظہر بتایا تھا، اور فوکو نے اسے علم ہی طاقت ہے یعنی نالج از پاور سے تعبیر کیا ہے، جس کا وسیع تر جال ہر چہار جہت پھیلا ہوا ہے۔ فوکو کی تہذیبی تاریخیت کے تصور نے نو تاریخیت پر بھی گہرے اثرات قائم کیے ہیں، جس کا وسیع تر جال ہر چہار جہت پھیلا ہوا ہے۔ فوکو کی تہذیبی تاریخیت کے تصور نے نو تاریخیت پر بھی گہرے اثرات قائم کیے۔ اس معنی میں محمد حسن کے طریقے مطالعے کی ایک جہت وہ ہے جو مارکس اور اینزل کے نظریات کے ساتھ مشروط ہے، دوسری جہت ان کی جمالیاتی بینش سے تعلق رکھتی ہے اور جس کی بہترین نظیر عرض ہنر کے اکثر مضامین ہیں۔ تیسری جہت کو ان کے تہذیبی مادی تصور یعنی کلچرل میٹیریلسٹک کنسیپٹ سے وابستہ کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت وہ تہذیبی تاریخیت کے تصور کو فروغ دینے کے لیے زیادہ کوشاں اور منہمک نظر آتے ہیں۔